باب نمبر 6 قربت گہری دوستی۔ آپ اور آپ کی شریک حیات ایک دوسرے کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ آپ کی بیگم کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اور آپ کی اہلیہ کی من پسند ڈش کون سی ہے؟ کس قسم کے کپڑوں کو وہ ترجیح دیتی ہے؟ یہ معمولی سی باتوں کا آپ کے علم میں ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ خدا کرے اس نے آنے والے بہت سے برسوں میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو کوشش کر کے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ معلوم کریں کہ ان کے شوہر کون سا کھانا شوق سے کھاتے ہیں، یا یہ کہ ان کو کون سا کھیل اچھا لگتا ہے۔ عام طور پہ مردوں کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے، جبکہ بیویاں ایک راز کی طرح ہوتی ہیں، خاص طور پر ایک مرد کے لیے۔ آدمی جو پسند کرتے ہیں بتا دیتے ہیں، لیکن خواتین محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنی پسند اور ترجیحات شاید کھل کر نہیں بتا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو اپنی سماعت اور مشاہدے سے یہ بات سیکھنی اور سمجھنی چاہیے کہ بیویاں کس طرح سوچ رہی ہیں، ان کا رخ کس سمت ہے۔ بدقسمتی سے بے شمار مرد باریک بین نہیں ہوتے، تاہم اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی دلی اور روحانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کی پسند کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، کون سی بات اسے خوشی دیتی ہے اور کون سی بات اسے اداس اور رنجیدہ کر دیتی ہے۔ یہ تمام تقریباً بنیادی سوالات ہیں، مگر ہمیں کبھی بھی یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ان سوالات کے جوابات تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہیں، کیونکہ جو مرد ان سوالوں کے جوابات معلوم کر لے گا وہ بہت ہی سمجھدار اور خوش و خرم شوہر ثابت ہوگا۔ ازدواجی زندگی میں عورت کس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھتی ہے؟ ایک مرتبہ مردوں کے ایک گروہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو وہ اپنی سوچ اور تجربے کی روشنی میں مندرجہ ذیل ترتیب سے ترجیحات کو سامنے لائے۔ ان کی پیش کردہ فہرست کے مطابق اولیت اور فوقیت دولت کو، پھر شکل و صورت کو، مددگار ہونا اور آخر میں دوستی۔ اور جب بیویوں سے جن کو معلوم نہ تھا کہ ان کے شوہروں نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے ہیں پوچھا گیا تو انہوں نے انہی سوالوں کے جوابات کچھ اس طرح سے دیے۔ ان کی ترتیب کے مطابق اول دوستی، دوسرے نمبر پر مدد کرنے کا اہل، تیسرے نمبر پر دولت اور سب سے آخر میں شکل و صورت تھی۔ خواتین کو اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا شوہر دیکھنے میں کیسا ہے یا کیسا نظر آتا ہے، البتہ ان کو شوہر کی رفاقت اور مددگاری کی خوبیوں سے یقیناً گہرا واسطہ ہوتا ہے۔ خدا نے عورتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ان سے محبت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے یہ قدرتی امر ہے کہ جب خواتین کو پیار محبت ملتے ہیں، ان کی پرواہ کی جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سے مردوں کو اس حقیقت کی سمجھ نہیں ہے کہ ایک خوش رہنے والی عورت شوہر کو بھی خوش اور بچوں کو بھی شفقت اور تحفظ کے سائے تلے رکھتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی شریک حیات ایک خزانہ ہے جس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس خزانے کو آپ جس حد تک دریافت کر لیں گے اتنا ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ میری بیوی کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میں اس سے بے لوث محبت کرتا ہوں، بغیر کسی غرض کے، جس سے میری بیوی کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ واقعی اسے اس کا شوہر محبت کے قابل سمجھتا ہے اور اس کا طلبگار اور متمنی ہے۔ اس کا خوبصورت پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ وہ میری بیوی ہونے پر فخر کرتی ہے۔ اس فخر و وقار کو اس کے چہرے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں اپنے ایک عزیز دوست سے ملاقات کے سلسلے میں ایک پہاڑی گاؤں میں گیا۔ میرا وہ دوست مجھ سے عمر میں بہت زیادہ ہے، بلکہ بالکل میرے رشتہ دار ہی کی طرح ہے۔ وہ مجھے بچپن سے جانتا ہے۔ جب اس کی بیوی زنان خانے سے یہ دیکھنے کے لیے آئی کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو وہ برتن سمیٹ لے۔ میرے انکل نے باتوں باتوں میں اس سے کہا، آج تو سبزی بہت اچھی پکی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کا بڑھاپے کے باعث جھریوں بھرا چہرہ، جو قدرتی طور پر تناؤ لیے ہوئے تھا، ایک لمحے میں کھل اٹھا اور اس کے چہرے پہ پھیلنے والی مسکراہٹ میں فخر کا پہلو نمایاں تھا۔ اسی لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا انکل ایک عقل مند شخص ہے اور اس کی بیوی ایک خوش نصیب عورت ہے۔
اب تک ہم شادی شدہ زندگی کی چھوٹی موٹی خوشیوں، کوتاہیوں، ادب و احترام، عزت و وقار، بیزتی، بے قدری، ازدواجی زندگی کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ترغیب اور اچھی گفت و شنید سے متعلق باتیں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سچی عزت اور حقیقی احترام کو بھی بطور موضوع زیر بحث لا چکے ہیں۔ لیکن اس باب میں مجھے آپ سے ایک انتہائی اہم اور معنی خیز سوال پوچھنا ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ اس سوال میں بھی الفاظ وہی ہیں جو کہ اس باب کے پہلے سوال میں تھے، مگر اب ان کے معنی کچھ اور ہیں۔ اب میں آپ سے اس کی پسند ناپسند کا نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ اس کو کون سا رنگ پسند ہے۔ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ دراصل ہے کیا؟ اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے، تشخیص کے اعتبار سے اور کردار و گفتار کے لحاظ سے خدا نے آپ دونوں کو ایک خصوصی انداز میں بنایا ہے۔ اس نے جس کو بھی پیدا کیا اس کو کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں بھی عطا کی۔ خدا نے آپ کو فطری نظام کے تحت ایک خاص ماحول میں پیدا کیا۔ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے، بہن بھائی کون ہوں گے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ خدا نے آپ کو ایک خاص گھر میں پیدا کیا۔ یہ طے تھا کہ آپ کے ماں باپ فلاں ہوں گے، بہن بھائی فلاں ہوں گے۔ ماں اور باپ نے آپ کے ساتھ ایک منفرد سلوک روا رکھا۔ یہ تمام باتیں آپ کو بنانے کا باعث بنی، یعنی آپ کی شخصیت اور انفرادیت کی بنیاد اس خاص ماحول، مخصوص ماں باپ اور اس تربیت پر رکھی گئی جو ہوش سنبھالنے پر آپ کو ملا۔ اب یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ بچے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں۔ ماں باپ کی اچھائی اور برائی ہی بچوں کے حصے میں آتی ہے۔ اگر آپ کا باپ اپنی بیوی سے نامناسب سلوک کرتا تھا اور اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ہمیشہ سخت رہتا تھا تو پھر یقیناً آپ بھی بیوی کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کے ساتھ نرم اور مہربان رویہ روا رکھتے تھے تو پھر آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ شفقت آمیز سلوک کریں گے۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کے والد کا آپ کی والدہ کے ساتھ مہذب اور شائستہ برتاؤ تھا تو آپ بھی چاہیں گی کہ آپ کا شوہر آپ سے مہذب اور احسن سلوک کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ دونوں شادی کے دن سے ہی اپنے ساتھ جہیز کی صورت میں اپنی اپنی زندگی کے تجربات لائے جن میں اچھی اور بری چیزیں شامل ہیں۔ ان چیزوں نے آپ کی شخصیت کو ایک خاص شکل میں ڈھال دیا۔ اچھی چیزوں کو دریافت کرنا ہے تاکہ دونوں مل کر ان کو اپنائیں، دوسری طرف خراب چیزوں کو پہچاننا ہے تاکہ ان کو ترک کر کے ان کی جگہ اچھی چیزوں کو اپنایا جائے، اور یہ کام میاں بیوی مل کر کر سکتے ہیں۔ جب میاں بیوی اس اسٹیج پر پہنچ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ شعور کی پختگی پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ نہ ہی یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ساس کچھ کرے گی یا یہ کہ سالی، نند یا کوئی اور اس کے بارے میں معلوم کرے اور پھر محلے میں نشر کرے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات جو آپ لے سکتے ہیں پیش ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کی خواہش پیدا کریں، ایک دوسرے کا خاندانی پس منظر معلوم کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ دو افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ نہ تو ایک دوسرے کی بات سنتے ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں، بلکہ صرف اسی وقت بات کرتے ہوں جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اس بات کو بات کرنا نہیں کہتے۔ یہ رویہ یا انداز کسی دکاندار کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن شریک حیات کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم بنی نوع انسان کی ابتدا کی طرف نظر ڈالیں، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ پیدائش باب 2 آیت نمبر 22۔ یہ کس قدر حیرت انگیز چیز تھی کہ خدا نے آدم ہی کی ایک پسلی لی اور اسی سے آدم کی بیوی حوا کو تخلیق کیا۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ جبکہ اس وقت جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا آدم سو رہا تھا، اور جب وہ نیند سے جاگا تو وہ تندرست ہو چکا تھا کیونکہ خدا خود جراح تھا۔ پھر ہم نے یہ کیسے جان لیا